آخر جب پانی کی سطح بالکل نیچے ہو گئی تو بچے کچے بدحال لوگ بلڈنگوں کی آخری منزلوں سے نکل آئے۔ اب شہر میں ہر طرف ماتم ہو رہا تھا۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر چکے تھے، کروڑوں کا نقصان ہو چکا تھا۔ دارالحکومت کو فوج کے حوالے کر دیا گیا تھا اور فوجی گاڑیاں اور ٹینک شہر میں گشت کر رہے تھے۔ ہر طرف اداسی ہی اداسی چھائی ہوئی تھی، ویرانی ہی ویرانی، موت کی ویرانی۔ صفدر آرام سے بیٹھا چائے پی رہا تھا کہ ایک دم اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کا نام لیا ہو۔ وہ چونک اٹھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن ہوٹل کے سب لوگ اپنی اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ وہ بڑا حیران ہوا، پھر سوچا شاید کسی کے ساتھی کا نام ہو۔ چنانچہ وہ پھر چائے کی پیالی کی طرف متوجہ ہو گیا کہ اچانک اسے ایک چھوٹا سا کنکر لگا۔ بے ساختہ اس کی نظر اوپر اٹھ گئی تو گیلری میں اسے کیپٹن شکیل بیٹھا ہوا نظر آیا۔ کیپٹن شکیل نے اسے آنکھ سے اشارہ کیا۔ وہ خود اٹھ کر باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ صفدر نے اطمینان سے چائے کا آخری گھونٹ لیا اور اٹھ کر باتھ روم کی قطار کی جانب بڑھ گیا۔ ایک طرف سے کیپٹن شکیل سگریٹ پیتا نظر آیا۔ اس کی آنکھوں میں بے تعلقی تھی اور چہرہ ہمیشہ کی طرح ہر قسم کے جذبات سے عاری۔ صفدر جیسے اس کے پاس سے گزرا، ایک کاغذ کا پرزہ اس کے ہاتھ میں منتقل ہو گیا۔ صفدر ایک خالی باتھ روم میں گھس گیا۔ اس نے پرزہ پڑھا تو لکھا تھا، صفدر، اپنی سامنے والی میز پر گرے سوٹ والے کا خیال رکھنا، وہ تمہارا تعاقب کرتا ہوا یہاں تک آیا ہے۔ صفدر نے کاغذ کو مروڑ کر بیسن میں بہا دیا اور خود دروازہ کھول دیا۔ باہر آ گیا تو اسے وہی گرے سوٹ والا اپنی طرف آتا ہوا نظر آیا۔ صفدر کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر اطمینان کی جھلک نمایاں ہوئی۔ صفدر بغیر توجہ دی اس کے پاس سے گزرتا چلا گیا۔ صفدر سیدھا کاؤنٹر پر گیا اور کاؤنٹر گرل سے فون کی اجازت چاہی۔ صفدر نے ایکسٹرو کے نمبر گھمائے۔ فوراً ادھر سے ایکسٹرو کی مخصوص آواز ابھری، ایکسٹرو، میں صفدر بول رہا ہوں جناب۔ کہو کیا بات ہے؟ آواز میں سختی نمایاں تھی۔ جناب، میں آپ کے حکم کے مطابق ہوٹل شیزان میں ٹھیک 6 بجے پہنچ گیا تھا۔ وہاں مجھے کیپٹن شکیل نے ایک گرے رنگ والے سوٹ کے متعلق بتایا کہ وہ میرا تعاقب کرتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے۔ صفدر، ایکسٹرو غررایا۔ یس سر، صفدر نے فوراً کہا۔ تم فوراً ہوٹل سے چلے جاؤ، گرے سوٹ والا تمہارا پیچھا کرے گا، اسے ہر حالت میں لے کر دانش منزل میں پہنچ جاؤ، میں ناکامی کی بات نہیں سنوں گا۔ اوکے سر، صفدر نے جواب دیا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس نے فون رکھ کر کاؤنٹر گرل کی طرف دیکھا، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہ تھی۔ صفدر نے آہستہ سے جیب سے پیسے نکالے اور کاؤنٹر پر رکھ کر باہر نکلتا چلا گیا۔ باہر آ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور ٹیکسی کو بلا کر اس میں بیٹھ گیا۔ ڈرائیور کو نیو ہائی اسٹریٹ کی طرف چلنے کا حکم دیا۔ ٹیکسی چل پڑی۔ صفدر نے تھوڑی دیر بعد پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک سرخ رنگ کی کار بڑی تیزی سے اس کے آگے نکل گئی۔ اسے وہی گرے سوٹ والا ڈرائیو کر رہا تھا۔ صفدر مسکرایا۔ اس نے ڈرائیور کو کہا کہ گاڑی کا پیچھا کرو۔ ڈرائیور نے کہا، مگر جناب۔ صفدر نے کہا، یہ پولیس کا کام ہے، گھبراؤ مت۔ اور ڈرائیور بڑی مستعدی سے اس کا پیچھا کرنے لگا۔ اچانک سرخ رنگ کی کار جھرنا جھیل کی طرف مڑ گئی۔ یہ ایک سنسان سڑک تھی۔ صفدر سنبھل گیا۔ اب تمام راستہ سنسان شروع ہو گیا تھا۔ اچانک سرخ رنگ کی کار سڑک پر ٹیڑھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے بڑی پھرتی سے بریک ماری۔ ٹیکسی رک گئی۔ ایک کار پیچھے بھی آ رکی۔ اس میں سے 4 آدمی پستول لیے نیچے اتر آئے۔ صفدر بری طرح گھر چکا تھا، لیکن وہ اطمینان سے بیٹھا رہا۔ وہ چاروں اس کی کار کے گرد کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے صفدر کو نیچے اترنے کا کہا۔ جیسے ہی صفدر نیچے اترا، وہ سرخ رنگ کی کار تیزی سے آگے بڑھ گئی اور صفدر اپنی قسمت کو کوسنے لگا۔ وہ چاروں طرف سے اسے پستول کی زد میں لیے اپنی کار کی طرف بڑھنے لگے۔ صفدر نے سوچا، اس طرح تو وہ خود کسی حقیر چوہے کی طرح چوہے دان میں پھنس جائے گا، اسے کچھ کرنا چاہیے۔ یہ سوچتے ہی وہ چلتے چلتے ایک دم بیٹھ گیا۔ اس سے بالکل پیچھے آنے والا اس کے اوپر سے گرتا ہوا آگے جا پڑا۔ صفدر کو اتنا موقع کافی تھا۔ وہ باقی تینوں سے الجھ پڑا اور اتنی تیزی سے لاتیں اور گھونسے مارنے لگا کہ ان کے ہاتھ سے پستول چھوٹ گئے اور وہ صفدر سے گتھم گتھا ہو گئے۔ صفدر بھلا 3 آدمیوں کے بس میں کہاں آتا تھا؟ اس نے 2 منٹ سے بھی کم عرصے میں تینوں کو لٹا دیا۔ اچانک اس کے پیچھے سے ایک چیخ ابھری اور وہ اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا۔ اسے اپنے پیچھے ایک آدمی جس کو اس نے نیچے بیٹھ کر گرایا تھا، گرتا ہوا نظر آیا۔
یہ کارنامہ ٹیکسی ڈرائیور کا تھا جس نے ایک پتھر سے اسے مار گرایا تھا۔ صفدر نے ان چاروں کی تلاشی لی تو سب کی جیبوں سے ایک عجیب و غریب کارڈ نکلا جس پر سرخ روشنائی سے ماکا زونگا لکھا ہوا تھا۔ نیچے موت کی تصویر یعنی کھوپڑی اور اس کے نیچے 2 ہڈیاں بنی ہوئی تھیں۔ اتنے میں وہ ٹیکسی ڈرائیور بھی قریب آ گیا۔ صفدر نے اسے تحسین آمیز نظروں سے دیکھا اور اس کی مدد سے ان چاروں کو اٹھا کر ان کی کار میں ٹھونس دیا اور خود ٹیکسی میں بیٹھ کر واپس شہر کی طرف چل پڑا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہ سرخ رنگ کی کار کو نہیں پا سکتا۔ وہ X2 سے سخت شرمندہ تھا۔ اب نہ جانے اس کی اس ناکامی پر X2 کا رد عمل کیا ہوگا، لیکن شاید ان کارڈوں کی وجہ سے جان بچ جائے۔ شہر آنے پر اس نے ٹیکسی فون بوتھ کے قریب رکوا دی۔ جیسے ہی گرے سوٹ والا ہوٹل سے اٹھا، کیپٹن شکیل نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ بل وہ پہلے ہی ادا کر چکا تھا۔ وہ تیر کی طرح گرے سوٹ والے کے پیچھے گیا۔ گرے سوٹ والا ایک سرخ رنگ کی سپورٹس کار میں بیٹھ رہا تھا۔ کیپٹن شکیل نے تیزی سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر وہ ڈگی کو آہستہ سے اٹھا کر پھرتی سے اندر گھس گیا۔ اتنے میں کار آہستہ آہستہ چل پڑی، پھر وہ تیزی سے بھاگنے لگی۔ کیپٹن شکیل ایک جھری سے پیچھے کا نظارہ دیکھ رہا تھا۔ اچانک کار نے ایک ٹیکسی کو کراس کیا۔ اس میں اسے صفدر کی قمیض کے کف میں لگے ہوئے مخصوص بٹن کی جھلک نظر آئی۔ پھر وہ سرخ ٹیکسی تیزی سے کار کے پیچھے بھاگتی ہوئی نظر آئی۔ اچانک کار رک گئی۔ کیپٹن شکیل نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا، نہیں تو اس کا سر ڈگی کے ڈھکنے سے جا ٹکرا تھا۔ ٹیکسی کے بریک بھی بڑی تیزی سے لگے تھے۔ کیپٹن شکیل کو ڈر تھا کہ کہیں کار میں موجود گرے سوٹ والا اتر کر پیچھے نہ چلا جائے، لیکن کوئی نہ آیا۔ اس نے دیکھا کہ صفدر کی کار کے پیچھے ایک اور کار آ کر رکی اور صفدر 4 پستولوں کی زد میں نیچے اتر رہا ہے۔ ابھی وہ کچھ کرنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ کار تیزی سے چل پڑی۔ اب ساری اسکیم اس کی سمجھ میں آ گئی۔ تعاقب کو روکنے کا بہترین طریقہ استعمال کیا گیا تھا۔ کار تیزی سے چل رہی تھی، اچانک وہ کچے میں اتر گئی۔ اب کیپٹن شکیل سخت مشکل میں پھنس گیا، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ کہیں ڈگی کے اچھلنے یا خود اس کے اچھلنے سے گرے سوٹ والا ہوشیار نہ ہو جائے۔ لیکن کچے میں تھوڑی دیر ہی چل کر کار رک گئی اور وہ گرے سوٹ والا اتر کر ایک طرف چل پڑا۔ کیپٹن شکیل بھی پھرتی سے ڈگی میں سے اترا اور ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ سامنے ہی ایک کچی سی عمارت نظر آ رہی تھی۔ وہ کار سے اترنے والا شخص اس میں داخل ہو گیا۔ کیپٹن شکیل نے بھی اس عمارت میں داخل ہو کر عمارت کے دروازے کے باہر ایک راہداری بنی ہوئی تھی جس کے دونوں طرف کمرے تھے۔ ایک دروازے کی دست سے روشنی کی پتلی سی لکیر باہر آ رہی تھی۔ کیپٹن شکیل بلی کی سی چال چلتے اس دروازے تک پہنچا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا اور وہ انتہائی چوکنا نظر آ رہا تھا۔ اس نے دست سے آگ لگا کر دیکھا تو اندر 4 آدمی نقاب پہنے صوفوں پر بیٹھے تھے۔ گرے سوٹ والا ایک طرف کھڑا تھا۔ کیا رہا؟ ایک نقاب پوش نے پوچھا۔ سب ٹھیک ہے، گرے سوٹ والے نے جواب دیا۔ کسی نے تعاقب تو نہیں کیا؟ تعاقب کیا تھا، مگر ترکیب نمبر 4 سے روک دیا۔ اچانک کیپٹن شکیل کو پیچھے سے ایک لات لگی اور کیپٹن بے خیالی میں کمرے کے اندر جا گرا، لیکن فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ دروازے پر ایک قوی ہیکل حبشی ہاتھ میں پستول تھامے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ کمرے میں بیٹھے ہوئے 4 نقاب پوش ہڑبڑا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیپٹن کا پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرے سوٹ والے کے قدموں میں جا گرا تھا، جسے اس نے اٹھا لیا تھا۔ اب کیپٹن شکیل خالی ہاتھ تھا۔ صاحب، یہ کتا باہر سے باتیں سن رہا تھا، حبشی غرایا۔ ایک نقاب پوش کی پھنکارتی آواز آئی۔ کون ہو تم اور یہاں کیسے آئے؟ اس نے کیپٹن شکیل کی طرف مخاطب ہو کر پوچھا۔ سوال کے پہلے حصے کا جواب میں نہیں دے سکتا، البتہ دوسرے کا بتا سکتا ہوں کہ میں گرے سوٹ والے کی طرف اشارہ کر کے ان کی کار کی ڈگی میں آیا ہوں۔ تمہیں یہ بتانا پڑے گا کہ تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے ہو۔ نقاب پوش کی غراہٹ بھیانک ہو گئی، لیکن کیپٹن شکیل نے کوئی جواب نہ دیا۔ نقاب پوش نے حبشی کی طرف دیکھ کر کہا، اس کے دماغ ٹھکانے لگاؤ۔ اس گرانڈیل حبشی نے اپنا پستول ایک نقاب پوش کے حوالے کر دیا اور خود آہستہ آہستہ کیپٹن شکیل کی طرف بڑھا۔ اس کا انداز انتہائی مرعوب کن تھا، لیکن کیپٹن شکیل ایک ٹھوس چٹان کی طرح کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی شکن نہ تھی۔ وہ انتہائی اطمینان سے اس حبشی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حبشی اس کا یہ اطمینان دیکھ کر ایک لمحے کے لیے جھنجھا، لیکن پھر اچانک اچھل کر کیپٹن شکیل کی طرف آیا۔ کیپٹن شکیل انتہائی پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ حبشی اتنی تیزی میں ہی آگے کی طرف بڑھا۔ پیچھے سے کیپٹن شکیل نے اس کی پشت پر ایک بھرپور لات ماری اور حبشی اچھل کر سامنے والی دیوار سے ٹکرا گیا۔ پھر اچانک وہ تیزی سے پلٹا۔ اس کا چہرہ لہو لہان ہو گیا تھا اور انتہائی بھیانک لگ رہا تھا۔
آنکھوں میں شعلے سے بھڑک اٹھے تھے۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ تیزی سے ہلایا۔ کیپٹن شکیل نے فوراً پہلو بدلا، لیکن حبشی اسے ڈاج دینے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے فوراً انتہائی پھرتی سے اور زور سے اپنے بائیں ہاتھ سے کیپٹن شکیل کے منہ پر بھرپور گھونسا مار دیا۔ کیپٹن شکیل لڑکھڑاتا ہوا 3 قدم پیچھے چلا گیا۔ اب کیپٹن شکیل کی آنکھوں میں سرخی آ گئی، لیکن چہرے پر وہی اطمینان تھا۔ اچانک کیپٹن شکیل اپنی جگہ سے اچھلا اور اس کے دونوں پیر تیزی سے حبشی کے سینے سے ٹکرائے۔ حبشی کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور وہ زمین پر گر پڑا۔ اس کے منہ اور ناک سے خون کے فوارے ابل پڑے۔ کیپٹن شکیل کی زوردار فلائنگ کک سے اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ وہ چند سیکنڈ کے لیے تڑپا اور ٹھنڈا ہو گیا۔ چاروں نقاب پوش ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئے۔ کیپٹن شکیل انتہائی تیزی سے گھوما اور دوسرے لمحے گرے سوٹ والا اس کے ہاتھوں میں تھا۔ وہ دروازے کی طرف بھاگا۔ گرے سوٹ والا اس کے ہاتھوں میں ایک بے بس پرندے کی طرح مچل رہا تھا۔ اچانک نقاب پوشوں کو ہوش آیا۔ ایک نے گولی چلا دی، لیکن بے سود۔ گولی دروازے کے سامنے والی دیوار سے ٹکرائی تھی۔ کیپٹن شکیل راہداری کے آخری سرے تک دوڑتا گیا، پھر اچانک پلٹا اور ایک ساتھ کے کمرے میں گھس گیا۔ گرے سوٹ والا اب بھی اس کے ہاتھوں میں مچل رہا تھا، لیکن کیپٹن شکیل نے اس کا منہ سختی سے دبا دیا۔ نقاب پوش ڈرتے ہوئے راہداری میں آئے، لیکن کیپٹن شکیل انہیں نظر نہ آیا۔ وہ راہداری سے باہر نکل گئے۔ وہاں بھی کیپٹن شکیل کا کوئی پتہ نہ تھا۔ اتنی جلدی بھلا کہاں جا سکتا ہے؟ ایک نقاب پوش نے کہا۔ پتہ نہیں۔ ایک گھراہٹ بلند ہوئی۔ کہیں پچھلے دروازے سے تو نہیں بھاگ گیا؟ پہلے نے کہا، اور چاروں پچھلے دروازے کی طرف بھاگے، لیکن وہاں بھی کوئی نہ تھا۔ ایک نقاب پوش نے، جو ان کا سردار تھا، تینوں کو عمارت کے مختلف کونوں میں دیکھنے کے لیے بھگا دیا اور خود بلڈنگ دیکھنے کے لیے گیا۔ اتنا وقفہ کیپٹن شکیل کے لیے کافی تھا۔ اس نے گرے سوٹ والے کو ہاتھوں پر اٹھایا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ وہ گیٹ کے سامنے کھڑی ہوئی سرخ کار میں پھرتی سے بیٹھ گیا۔ گرے سوٹ والے کو اس نے پچھلی سیٹ پر پھینکا اور پھر انتہائی تیزی سے گاڑی بیک کی اور سڑک پر سے ہوتا ہوا تیزی سے ایک طرف چل پڑا۔ اس کی کار کی پچھلی طرف سے گولیاں ٹکرائیں، لیکن جلد ہی اس کی کار پستول کی رینج سے نکل گئی۔ چند ہی لمحوں میں وہ جام نگر والی سڑک پر تھا۔ اس کی کار انتہائی تیزی سے بھاگ رہی تھی اور اس کا رخ دانش منزل کی طرف تھا۔